الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 27 نمبر آیت کے حوالے سے رہبانیت کے بارے گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں آئیے آج ایک تاریخ رہبانیت کا انسانیت سوز واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سینٹ سیمیون اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دیر میں راہب بن جاتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بچھڑنے کا انتہائی دکھ ہے۔ باپ تو بیٹے کی جدائی میں ہی رہیے ملک عدم ہو جاتا ہے۔ ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ اس پر 27 ایئرز کا ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اسی ٹینشن میں۔ اس عرصے میں جب سینٹ سیمیون کی شہرت بہت دور دور تک پھیل جاتی ہے، عالمی شہرت کا حامل ہو جاتا ہے، تو ماں کو بھی اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہے، آخر کار وہاں پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے بیٹے سینٹ سیمیون کی خانقاہ ہے، گرجا ہے، کلیسا جسے کہتے ہیں نا۔ اس کی جو عبادت گاہ ہے، گرجا گھر ہے، اس میں عورتوں کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اس بیچاری کو کسی نے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس نے میسج بھیجا اپنے بیٹے کی طرف کہ تمہاری ماں جدائی کی ماری تڑپتی تڑپتی تیری یاد میں یہاں تک پہنچ ہی گئی ہے، تیری ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہے، تو اپنا مکھڑا اسے ایک نظر دکھا دے، یا مجھے آنے کی اندر اجازت دے دے، یا خود باہر آ کر اپنا چہرہ ہی ایک لمحے کے لیے دکھا دے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سینٹ سیمیول جو لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، ماں کے لیے سنگ دل ہے۔ اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا بھی تو ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف ہی انکار کر دیا۔ 3 دن 3 راتیں وہ بیچاری دروازے پر ہی لوگوں کی منتیں کرتی رہی، آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس وقت سینٹ صاحب جو راہب تھے وہ باہر تشریف لائے اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس سنگ دل کو یہ خیال تک نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہو، کیا اس کی دعا کسی رحمت کی اس کے لیے مستحق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تفہیم القرآن زیر آیت ہاذا یعنی 27 نمبر آیت سورہ الحدید کی جلد 5 پیج 329۔
عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ رہبانیت کی دنیا میں انہوں نے عجیب و غریب اختراعیں کر ڈالی۔ کسی نے اپنے آپ کو زنجیروں و سلاسل میں جکڑ لیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد دیا، کسی نے اپنے اوپر نیند حرام کر دی۔ چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ ننگے جسم کو کاٹتی رہیں، ڈستی رہیں۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی۔ لوگ جو عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں نا مذہب میں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو یہ تحریک اس زور سے چلی، ایسی تحریکیں بڑی چلتی ہیں، ایک دم عروج حاصل ہوتا ہے۔ تو کچھ یہ تحریک اس اذیت کی، دلدلوں میں رہنا، ننگے رہنا، اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی جہاں راہب مرد یا راہبہ عورتیں آ کر جمع ہوتی تھیں۔ بحمد اللہ تعالی مسلمان آج ان توہم پرستیوں سے، صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں وہ بچے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہماری حیات ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بقا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روٹی کے بغیر رہنا مشکل ہے، پانی کے بغیر رہنا مشکل ہے، ازدواجی تعلقات کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ یہ عارضی ان کے بغیر فتوحات تو کی جا سکتی ہیں، لیکن کلیتاً ان کو جڑ سے اکھاڑنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اسلام نے جیسی بچہ بچی بالغ ہوتا ہے اس کے نکاح کا حکم دیا ہے۔ روٹی تو پیدا ہونے سے ملنی شروع ہو جاتی ہے نا، بلکہ جب رکے ہوئے عزیزان گرامی قدر جذبات سیلاب کی طرح امڑ آتے ہیں، جب بھوک ستاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب الجوع، بھوک کا عذاب، اشد من العذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی سخت ہے۔ تو پھر جب انسان غربت میں دست ہے، جرائم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، تو ان سیلابوں کو روکنا مشکل ہے۔ وقتی طور سے تو روک سکتا ہے، ناممکن ہے، وقتی طور سے تو چلو ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل کام یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو جب وہ اندر سے جذبات امڑتے ہیں تو بڑے بڑے پرہیزگار ہتھیار پھینک دیتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں، ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان وہ رذیل اور گندی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ یورپ کا آج بھی آپ حال دیکھ سکتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کی گرجا گھروں میں ہوا، خانقاہوں میں ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے وقت کے قارونوں کو بھی مات کر گئے۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے سامنے شاہی ایوانوں کی کوئی وقت نہ رہی۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے مختص کی گئی تھیں، حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فصیلوں کے پرے دور دور تک نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ کلیسا کی تاریخ بڑی اندوہناک اور شرمناک ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہی بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن حکیم نے اسی آیت میں فما رعوا حق رعایتھا کہ ایک جملہ میں بیان کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انہوں نے ترہب یعنی رہبانیت کو طلب ریاست کے لیے بطور زینہ استعمال کیا۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں
کسی شخص کا کوئی نام اونچا ہو جائے تو لوگ ووٹ لینے کے لیے تاکہ اس کے پیروکار اس کو ووٹ دیں اسے خرید لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دکھ سے یہ بات کی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں آ گئی۔ الحمدللہ پھر بھی ہم ایمان پر تو قائم ہے نا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دنیا داری میں پھنس گئے وہ الگ بات ہے۔ روٹی کپڑا مکان اب اسی کی اونچی ہو گئی ہے شان، رہ گیا ہے ایمان۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس زینے کو استعمال کر کے لوگ جاہ و جلال حاصل کرتے، لوگوں کے مال بھی ہڑپ کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچائے۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 263۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دینی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اختیار کرنے کو نہیں کہا۔ نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا۔ تزکیہ نفس ویزکیہم یہ کہا ہے، لیکن دنیا داری میں رہ کے جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے، مسلمان اس سے دور ہیں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت، صنعت و ہنر مندی، یہ سب تعلیم سب کی اجازت دی ہے۔ پاک صاف رہنے کی تلقین دی ہے۔ اسلام نے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ دار، دوست، عزیز اقارب، مخلوق سے تعلقات کو منقطع کرنے کی اجازت نہیں دی، ان سے تعلقات جوڑنے کی اجازت دی ہے، بلکہ ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آپ کو ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو مضر صحت ہوں۔ مراد کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے دین کو اپنانا ہے، دنیا کی لذتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے دین اپنانا ہے۔ ایک اور اگلا کلپ حدیث پاک میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تزکیہ نفس کے لیے، وہ اگلا ایک کلپ چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم